اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر میں 3 سوالات۔ 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے، ان کی شکل ڈراؤنی اور بڑے بڑے دانت جن سے وہ زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور مردوں کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھائیں گے، اور یہ 3 سوال ان سے کرتے ہیں۔ پہلا سوال، من ربکا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینکا، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرے میں ایک روشنی دکھائی جائے گی، پھر وہ پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مومن کا جواب ہوگا، پہلے سوال کے جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے اسے پہنا دیے جاتے ہیں، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور حد نگاہ تک قبر کی وسیع کر دی جاتی ہے۔ پھر کافر کا جواب ہوتا ہے، پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ، اور تیسرے جواب میں یہی کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دیا جائے اور اسے جہنم کا لباس پہنا دیا جائے، اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں کافر پر ضرور 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو دستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہاں مجھے نہیں پتہ، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تفس اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی ایک فصلیہ ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک دوسرے میں مل جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گرز ہوتا ہے، اور جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو یہ پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس گرز کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب پشچم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتی ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کے سبب نہیں ہو رہا بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے ان دونوں کے گناہوں کو تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب کرتے میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے نہ بچتا تھا، اور یہ دوسرا چغلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ نے ایک ٹہنی منگا کر بیچ میں سے اس کو چیر کر آدھی اس قبر میں گاڑ دی اور آدھی دوسرے قبر میں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ اللہ قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔